باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی آیات 5 تا 7 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم زندگیوں میں تبدیلیوں پر غمگین ہونا اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور میں نے شروع میں یہ باتیں تم سے اس لیے نہ کہی کیونکہ میں تمہارے ساتھ تھا، لیکن اب میں اس کے پاس جاتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہی تمہارا دل غم سے بھر گیا ہے۔ لیکن میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ وکیل تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں تو وہ وکیل تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ پیشن گوئی کے انداز میں بات کر رہے تھے کہ انہیں اپنے باپ کے پاس جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ روح القدس کو بھیج سکیں۔ اس حوالے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے دل غم سے بھر گئے ہیں، کیونکہ اس نے ان کے پاس سے چلے جانے کا کہا ہے۔ واضح طور پر ان کے دلوں میں یہ غم اس لیے ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ جلد ہی کیا تجربہ کریں گے، اور وہ نہیں چاہتے کہ یسوع کے ساتھ ان کے تعلقات میں کوئی تبدیلی آئے۔ ہماری ساری زندگی میں ہمارا خداوند ہمیں تبدیل ہونے کے لیے بلائے گا۔ بعض اوقات وہ ہمیں ان جگہوں سے دور بلاتا ہے جن سے ہم واقف اور جو ہمارے لیے آرام دہ ہے۔ وہ ہمیں کسی نئی چیز کی طرف بلاتا ہے۔ یہ پریشان کن ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے غم کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ مدد حاصل کرنے کے لیے آئیے اوپر بیان کردہ حوالے پر تفصیل سے غور کریں۔ یاد کریں کہ خداوند یسوع مسیح کی موت سے پہلے کئی بار ایسا ہوا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے آہستہ آہستہ اپنے شاگردوں پر، خاص طور پر 12 رسولوں پر یہ ظاہر کرنا شروع کیا کہ وہ باپ کے پاس جائے گا، اور وہ اب ان کے ساتھ اس طرح نہیں رہے گا جس طرح وہ ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح چاہتا تھا کہ وہ 12 رسول یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اس کے ساتھ، باپ کے ساتھ اور روح القدس کے ساتھ ان کا رشتہ جلد ہی ان کی زندگیوں میں نئے معنی اختیار کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ نیا تھا۔ اس میں تبدیلی جس کے وہ عادی ہو گئے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس غم پر زیادہ توجہ مرکوز کر رہے تھے جو خداوند یسوع مسیح کے جدا ہونے کے بارے تھا، لیکن وہ اس خوشی پر اپنے آپ کو مرکوز نہیں کر رہے تھے جو خوشی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہی تجربہ اکثر ہماری زندگیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگرچہ ڈرامائی تبدیلی ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں پھر ایک باقاعدہ واقعہ ہو، لیکن زیادہ تر ہر شخص زندگی کے مختلف لمحات میں تبدیلی کا تجربہ کریں گے، اور جب وہ تبدیلی خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو اسے امید اور بڑی توقع کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر پیشہ ورانہ تبدیلیاں جیسے شادی کرنا، بچوں کا پیدا ہونا یا کسی مذہبی جماعت میں داخل ہونا ہمیشہ اپنے ساتھ بہت زیادہ تبدیلی لاتے ہیں، لیکن ایک ایسی تبدیلی
جسے خدا باپ اچھے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، نیز کسی عزیز کی موت، نئی جماعت میں منتقل ہونا، نئی ملازمت یا اسکول، نئے رشتوں کا قیام اور اس طرح کی چیزیں مشکل بلکہ نتیجہ خیز بھی ہو سکتی ہیں۔ چونکہ اوپر دی گئی انجیل مقدس کا حوالہ خاص طور پر اس تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو روح القدس کے نازل ہونے سے آتی ہے، اس لیے اس حقیقت پر غور کرنا مددگار ہو سکتا ہے کہ جب بھی ہماری زندگیوں میں کوئی نئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، روح القدس وہاں موجود ہوتا ہے، ایسی نئی صورتحال میں داخل ہونے کے لیے اس طریقے سے مدد کرتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا اگر ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو کسی نقصان کے غم یا زندگی میں کسی نئی کوشش میں مشکل کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو جان لیں کہ شاگردوں نے بھی کچھ ایسا ہی تجربہ کیا تھا، لیکن آخر میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ سچ ہوئے۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے۔ اگرچہ وہ خداوند یسوع مسیح کو مرتے ہوئے اور پھر اپنی نظروں سے دور آسمان پر جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کی زندگیوں کے لیے خدا کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اسی طرح جب ہم زندگی میں تبدیلیوں کا سامنا کرتے ہیں تو جان لیں کہ وہ خدا کے الہی منصوبے کا حصہ ہے، اور ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اچھی چیزیں ہماری منتظر ہیں۔ آج کسی بھی ایسی چیز پر غور کریں جو خداوند ہم سے ہماری زندگی میں تبدیلی کے حوالے سے پوچھ رہا ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار اور جو کچھ بھی وہ کہتا ہے کرنے کو تیار ہیں، یا ہم کسی تبدیلی کے خیال سے خوف زدہ یا غم زدہ ہیں؟ ہمارا خداوند ہم سے جو بھی مانگتا ہے اس کے لیے کھلے رہیں اور جان لیں کہ اس کی مقدس مرضی کو مکمل طور پر قبول کرنا ہی زندگی میں حقیقی خوشی کا واحد راستہ ہے۔ ہمارے پیارے یسوع، آپ نے اپنے شاگردوں کو فضل کی نئی زندگی کے لیے تیار کیا جسے انہوں نے آپ کی موت اور قیامت کے بعد حاصل کیا۔ خوف زدہ اور غیر یقینی ہونے کے باوجود انہوں نے نئی زندگی کو اپنا لیا۔ آپ نے انہیں جینے کے لیے بلایا اور آپ نے ان کے ذریعے جلالی کام کیا۔ برائے کرم ہماری بلاہٹ اور پیشے اور کسی بھی تبدیلی کو جو آپ ہماری زندگی کے لیے چاہتے ہیں اس کو مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے ہمارا دل کھول دے۔ ہم اس کے لیے آپ کو ہاں کہتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں روح القدس کے ذریعے طاقتور طریقوں سے استعمال کریں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔